حضرات گرامی، اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عشاء، وطر اور تراویح کی نماز باجماعت ادا کر کے آج کے اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پنجتن پاک کے صدقے میں ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ حضرات گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 18 سے کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ یوں تو پارہ نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکام کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے اندر سورہ مومنون بھی ہے اور سورہ نور بھی ہے، لیکن صرف ایک بات کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ سورہ نور اس 18 پارے میں موجود ہے، اس کے حوالے سے ایک حدیث پاک سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ، جو قرآن کے اندر سورہ مائدہ ہے وہ تم اپنے مردوں کو سکھاؤ، اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ سورہ نور کے اندر خاص طور پر عورتوں کے متعلق بہت سارے احکام اللہ عز و جل نے بیان فرمایا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ یوں تو پورے قرآن کی تعلیم تو دینا ہی ہے، لیکن خاص طور پر سورہ نور کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 11 کی تفسیر پیش کرنے والا ہوں کہ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبوبہ کی پاک دامنی کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں اور اس آیت میں اپنے محبوب کی محبوبہ، کون ہے؟ حضور کی محبوب کی محبوبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی، ہم سب کی ماں، اور ہمارے نبی کی زوج محترمہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پاک دامنی کو اللہ پاک نے اس سورہ میں اور اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، اس نبی کی کل 11 بیویاں ہیں، 11 ازواج ہیں امہات المومنین۔ سب سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ازواج میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا۔ کن سے تھا؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، بے پناہ محبت کرتے تھے سرکار۔ اگر ان کی محبت کی میں داستان آپ کو سناؤں تو کافی وقت اس میں گزر جائے گا۔ اتنا یاد رکھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ مکہ کی بڑی بزنس مین شمار کی جاتی تھی۔ اس دور میں آج سے 1450-1500 سال پہلے ان کا مال تجارت ملک شام وغیرہ جاتا تھا۔ جب وہ اسلام لے آئی اور حضور کے عقد میں تشریف لائی، نکاح میں تشریف لائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پورا کا پورا سامان اور اپنا مال لٹا دیا۔ یا رسول اللہ، یہ سارا کا سارا سامان آپ کا ہے، مال آپ کا ہے، آپ جو چاہیں کریں، میں نے اسلام اور دین کی خاطر اس کو وقف کر دیا ہے۔ یہ ان کی قربانی تھی۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے اور آپ کے نبی کو اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ خود آقا فرماتے ہیں کہ جب مجھے مکہ والے ستاتے، مکہ والے مجھے بے چین و بے قرار کرتے، میں کہیں اور نہیں جاتا بلکہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آتا۔ خدیجہ ایسے میٹھے جملے بولتی، ایسے بولتی کہ اس کے جملے سن کر میرا سارا غم ختم ہو جاتا، میری ساری تھکن ختم ہو جاتی۔ اس لیے تو علماء نے فرمایا اچھی بیوی کی علامت یہ ہے کہ اس کے جملے سن کر کے شوہر کا غم ختم ہو جائے، اس کی بے چینی ختم ہو جائے، بے قراری ختم ہو جائے، اسے سکون مل جائے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا بہت محبت فرماتے۔ ان کے بعد سب سے زیادہ محبت، یوں تو تمام ازواج سے تھی، لیکن سب سے زیادہ محبت ام المومنین ہے نا، عائشہ صدیقہ بنت صدیق، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت تھی، اور بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے اور آپ کے نبی کی پیاری اور محبوب بیوی ہے۔ ان کے اوپر ایک الزام لگا تھا، منافقین نے ان پر تہمت لگائی تھی۔ وہ تہمت کیسے لگائی تھی، ذرا میں اس کو آپ کو تفصیل سے بتاؤں۔ ایسا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ازواج کو جنگ میں لے جایا کرتے، عورتیں بھی جاتی کبھی کبھی۔ ایک 5 ہجری میں
ایک غزوہ ہوئی تھی جس کا نام غزوہ بنی مستلق ہے. اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نکالا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا. آپ سیدہ عائشہ کو لے کر کے تشریف لے گئے. واپسی میں جب پلٹ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں ہیں اور دیگر صحابہ کرام بھی ہیں اور دیگر خواتین بھی ہیں اور اسی میں سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہیں. ایک مقام پر واپسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے قریب بالکل جو ہے آپ نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پر آپ نے قیام فرمایا. جب لوگوں نے وہاں پر قیام کیا اور وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قضائے حاجت کے لیے آپ تشریف لے گئیں. قضائے حاجت کا مطلب سمجھتے ہیں نا، ہے نا؟ حاجت جو بیت الخلاء وغیرہ ہم کہتے ہیں، اس کے لیے آپ تھوڑا سا دور تشریف لے گئی قافلے کو چھوڑ کر. وہاں کیا ہوا کہ آپ کا جو ہار تھا نا وہ ٹوٹ کر کے یا کٹ کر کے نیچے گر گیا. آپ اس کی تلاش میں وہیں تھوڑی دیر آپ نے وقت گزارا. ادھر یہ جو قافلہ تھا نا، یہ قافلہ آگے نکل چلا اور قافلے والوں نے یہ سوچا کہ شاید خدیجہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے قافلے میں موجود ہے. اس نیت اور اس اعتبار سے وہ لوگ آگے نکل گئے. اور جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہاں تشریف لائی تو کیا دیکھتی کہ قافلہ تو ہے ہی نہیں، سب جا چکے ہیں، سب نکل چکے ہیں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ گئی. جب انہیں خبر ہوگی تو وہ پلٹ کر کے ضرور آئیں گے، وہ آئیں گے، پلٹ کر کے ضرور آئیں گے. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کبھی قافلہ جو ہے سفر کرتا تو ایک شخص کو 2-3 کلومیٹر پیچھے چھوڑ دیا جاتا. اس کی ذمہ داری یہ ہوتی کہ اگر قافلے میں سے کوئی سامان گر گیا تو اس کو اٹھا کر کے وہ لے آئے. ٹھیک ہے؟ تو اس قافلے میں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام پر مامور تھے، ہے نا؟ تو اب یہاں کیا ہوا، یہ قافلہ تو جا چکا تھا. ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہے اور ادھر سے حضرت صفوان آ گئے. جیسے حضرت صفوان کی نظر حضرت سیدہ عائشہ پر پڑی تو آپ نے بلند آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جیسے سیدہ عائشہ نے یہ سنا تو پردہ آپ نے فرما لیا. کیا کیا آپ نے؟ پردہ کیا. پھر اس کے بعد وہ آئے، تشریف لائے اور اپنے اونٹ کا جو کجاوا ہوتا ہے نا اوپر، اس پر حضرت عائشہ کو آپ نے سوار کیا اور پھر جو ہے آپ اونٹ کو لے کر کے چلتے چلتے آپ نے سفر کیا. یہ جو سفر تھا غالباً 6 سے 7 گھنٹہ تھا. کتنے کا؟ صبح کا وقت تھا، 6 سے 7 گھنٹے کا سفر تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس 6 سے 7 گھنٹے میں نہ صفوان نے مجھ سے کوئی بات کہی ہے نہ میں نے صفوان سے کوئی بات کہی ہے. ٹھیک؟ نہ صفوان نے مجھ سے کوئی بات کہی ہے اور نہ میں نے صفوان سے کوئی بات کہی ہے. یوں خاموشی کے ساتھ ہمارا سفر ہوا. اور پھر سفر کے تھکن کی وجہ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی. وہ گھر میں سو گئی، گھر کے باہر اب نہیں نکلتی، گھر میں آرام کرتی. ادھر منافقین کو اس کے بارے میں معلوم پڑا تو منافقین نے معاذ اللہ حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی کہ قافلے والوں کا ساتھ چھٹا اور حضرت عائشہ جو ہے نبی کی بیوی وہ صفوان کے ساتھ آئی ہے. بدگمانی انہوں نے پیدا کی اور اتنا اس کا شور، اتنا پروپیگنڈا پھیلایا، اتنا انتشار کیا، اتنا اختلاف کیا کہ کچھ سیدھے سادہ مسلمان بھی ان کے بہکاوے میں آ گئے. سیدھے سادے مسلمان بھی ان کے بہکاوے میں آ گئے. حضور کو بڑی تکلیف ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق کو تکلیف ہوئی، لیکن حضرت عائشہ کو ابھی اس کی خبر نہیں ہے نا، وہ بیمار ہیں. 1 مہینے تک آپ کو خبر نہ ہوئی. پورے مدینے میں جہاں منافقین بیٹھتے یہی بات کرتے. عائشہ نے ایسا کیا، عائشہ فلاں کے ساتھ آئی، معاذ اللہ طرح طرح کے جملے بولتے، طرح طرح کا الزام لگاتے، طرح طرح کا بہتان لگاتے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو جواب دیتے، لیکن جب بھی صحابہ نے حضور سے پوچھا تو حضور نے صرف اتنا کہا مجھے عائشہ سے خیر کی امید ہے، مجھے عائشہ سے خیر کی امید ہے. اس سے زیادہ نبی نے کچھ نہیں فرمایا. اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود صفائی دیتے تو دنیا تو یہ کہتی کہ نبی نے اپنی بیوی کی صفائی دی ہے. اس لیے سرکار نے خاموشی اختیار کی. اللہ کا کوئی پیغام آئے گا، اللہ کا کوئی حکم آئے گا. ادھر سیدنا صدیق اکبر نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ 4 خلفاء میں سے 3 خلفاء نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے. ابھی میں آپ کو حدیث پڑھ کر کے سناؤں گا عمر نے کیا کہا، علی نے کیا کہا، عثمان بن عفان نے کیا کہا، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے کوئی جواب نہیں دیا. اس لیے کہ اگر وہ ان کی پاک دامنی بیان کرتے تو دنیا یہی کہتی باپ بیٹی کی پاک دامنی بیان کر رہا ہے، باپ بیٹی کی پاک دامنی کو بیان کر رہا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جناب فاروق اعظم نے کیا کہا. سنیے،
حضرت فاروق اعظم نے فرمایا منافقین یقینی طور پر جھوٹے ہیں اور نبی کی بیوی اور ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ پاک دامن ہے. یہ کس نے کہا؟ خلیفہ دوم فاروق اعظم نے فرمایا. اور سنیے کیا فرمایا آگے آپ نے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو مکی کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا ہے. کوئی مکی نبی کے جسم پہ نہیں بیٹھ سکتی اور زندگی میں کبھی نہیں بیٹھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مکی گندگی پر اور نجاست پر بیٹھتی ہے. رب کو یہ گوارا نہیں ہے جو مکی گندگی پر بیٹھے وہ میرے نبی کے جسم پر بیٹھے. تو رب کو کب یہ گوارا ہوگا کہ ان کی پاک دامن بیوی جو ہے وہ اس مصیبت اور بلا میں گرفتار ہو جائے. نہیں سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے، دیکھیے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے جسم پاک کو مکی کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا کہ وہ نجاستوں پر بیٹھتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بد عورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھے؟ بد عورت کی صحبت سے آپ کو محفوظ نہ رکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت عمر نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی. حضرت عثمان غنی، یوں تو ہر صحابی نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے. چونکہ یہ صحابہ میں سب سے بڑے صحابہ ہیں اس لیے میں ان کے قول کو نقل کر رہا ہوں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیا. اللہ نے آپ کا سایہ زمین پر پڑنے نہیں دیا تاکہ کسی آدمی کا قدم آپ کے سائے پر نہ پڑے. سنیے، حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کا سایہ زمین پر پڑنے نہ دیا تاکہ اس سائے پر کسی کا قدم نہ پڑے. تو جو پروردگار آپ کے سائے کو محفوظ رکھتا ہے کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اہل خانہ کو محفوظ نہ فرمائے؟ جس رب کو آپ کے سائے کی اتنی فکر ہے کہ وہ آپ کے سائے کی حفاظت کرتا ہے وہ آپ کے گھر والوں کی حفاظت کیوں نہیں کرے گا؟ حضرت عثمان غنی نے یہ کہا. مولا علی نے کیا کہا سنیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین میں، نالین سمجھتے ہیں نا چپل شریف میں، جوں کا خون لگ گیا تھا. جوں جو ہوتا ہے نا اس کا خون لگ گیا تو اللہ نے فرمایا حبیب نالین کو اتار دو. نبی کے نالین پاک پر جوں کا خون لگے یہ رب کو گوارا نہیں ہے تو رب کو کب یہ گوارا ہوگا کہ ان کی پاک دامن عورت پر اور بیوی پر اس طرح کا الزام لگے؟ دیکھیے حضرت علی کے الفاظ کیا ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مولا علی نے فرمایا کہ ایک جوں کا خون لگنے سے پروردگار نے آپ کو نالین اتار دینے کا حکم دیا. تو جو پروردگار آپ کی نالین شریف کی اتنی سی آلودگی کو، گندگی کو برداشت نہ کرے، گوارا نہ فرمائے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اہل کی آلودگی کو گوارا کر لے؟ یعنی جو رب یہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کے چپل شریف پر، نالین پر، چپل کہنا بھی توہین ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نالین شریف پر جوں کا خون لگے یہ رب کو گوارا نہیں ہے. ان کے اہل خانہ پر اتنا بڑا الزام لگے رب کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ تمام صحابہ نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی. حضرت عمر نے گواہی دی، حضرت عثمان نے گواہی دی، حضرت مولا علی نے گواہی دی اور دیگر صحابہ نے اور صحابیات نے گواہی دی. یہاں ایک مجھے اچھی روایت یاد آئی. حضرت ابو ایوب انصار، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام ایوب سے کہتے ہیں اے ام ایوب، کوئی اگر آپ کو بدکاری کے لیے بلائے تو کیا آپ راضی ہوں گی؟ توجہ چاہوں گا جملے پر. حضرت ابو ایوب انصاری ہے نا، صحابی ہیں، انہوں نے ام ایوب سے کہا اے ام ایوب، اگر کوئی آپ کو ہے نا بدکاری کی دعوت دے آپ قبول کریں گے؟ آپ نے کہا استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، شریف لوگ ایسی حرکت کریں؟ تو پھر ام ایوب سے ابو ایوب انصاری نے کہا اے ام ایوب، تم بتاؤ، تم کہہ رہی ہو کہ شریف لوگ اس کو کیسے برداشت کریں گے اور استغفر اللہ پڑھ رہی ہو، بتاؤ کیا نبی کی بیوی ہم سب کی ماں عائشہ تم سے زیادہ شریف نہیں ہے؟ نہیں کیچ کیا آپ نے اس کو؟ جب تم جیسے شریفہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی، تم سے زیادہ تو شریف، پاکیزہ اور تقوی شیار تو نبی کی بیوی سیدہ عائشہ ہے، وہ اس چیز کو کیسے برداشت کر سکتی ہیں؟ لیکن منافقین نے الزام لگایا. اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا. 1 مہینہ گزر گیا اسی میں، اور بہت جہاں منافقین بڑھتے یہی باتیں ہوتی. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی. کون ہے یہ؟ حضرت ام مستح رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی ہے، ان سے ملاقات ہو گئی. باتوں میں حضرت ام مستح نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا تمہارے بارے میں پورے مدینے میں گلیوں پر، چوراہوں پر، کٹوں پر یہ باتیں ہو رہی ہے.
اتنا سننا تھا کہ حضرت عائشہ اتنا روتی ہے کہ آنسو نہیں تھمتے، زار و قطار روتی ہے، اور پھر مرض اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور میرے پاس نہیں آتے ہیں۔ حضور کتنے بے چین ہوں گے، میرے والد کتنے بے چین ہوں گے، میری ماں کتنی بے چین ہوگی، بہت روتی ہے۔ ادھر جب بے قراری حد کو بڑھ گئی، اللہ پاک نے سورہ نور میں آیت نمبر 11 سے لے کر کئی آیتوں میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک دامنی کو بیان فرما دیا۔ اور جب رب نے اپنے محبوب کی محبوبہ کی پاک دامنی کو بیان کیا، سارے منافقین کے منہ بند ہو گئے۔ اب یہ کہہ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ سنیے حضور کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے۔ سیدہ حضرت مریم پر بھی الزام لگا تھا، نہیں لگا تھا؟ لگا تھا۔ جب بن باپ کے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو سیدہ مریم پر بھی الزام لگا، تو ان کی پاک دامنی کو رب نے نہیں بیان کیا بلکہ حضرت عیسیٰ نے بیان کیا۔ کس نے بیان کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت یوسف، جب ان پر الزام لگا تھا نا الزام، تو پاک دامنی کو رب نے نہیں بیان کیا، کس نے بیان کیا؟ 4 مہینے کے بچے نے گواہی دی کہ یوسف پاک دامن ہیں۔ حضرت مریم پر الزام لگا تو پاک دامنی جناب عیسیٰ نے بیان کیا۔ حضرت یوسف پر الزام لگا، پاک دامنی 4 مہینے کے بچے نے بیان کیا۔ لیکن جب محبوب کی محبوبہ پر الزام لگا، پاک دامنی کسی اور نے نہیں، خود خدا نے بیان فرمایا ہے۔ خود خدا نے بیان فرمایا۔ یہ شان ہے میرے محبوب کی اور محبوب کی محبوبہ کی، ہے نا، یہ شان ہے۔ اور آج بھی وہ آیت قرآن کے اندر چمک رہی ہے، دمک رہی ہے۔ اور پھر آج بھی ہم پڑھتے ہیں، اور یہاں پر اب چونکہ اللہ پاک نے سورہ نور میں فرما دیا کہ محبوب کی محبوبہ پاک دامن ہے، اور ان کی پاک دامنی کل بھی بیان ہو رہی تھی، آج بھی بیان ہو رہی ہے، اور قیامت تک بیان ہوتی رہے گی۔ اور ان منافقین پر لعنت کل بھی ہو رہی تھی، آج بھی ہو رہی ہے، اور قیامت تک ہوتی رہے گی، قیامت تک ہوتی رہے گی۔ وہ ساری آیتوں کا ترجمہ اگر میں پڑھوں تو کافی وقت درکار ہے، اس کے لیے 1-2 حدیثیں سماعت فرما لیں۔ بہتان کے حوالے سے بہت سارے لوگ کسی پر الزام لگا دیتے ہیں نا، بغیر تحقیق کے، بغیر ثبوت کے، بغیر پروف کے الزام لگا دیتے ہیں، اس کے حوالے سے چند باتیں سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ خاص طور پر ہمارے نوجوان جو گروپ یہاں بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اگر راستوں میں بیٹھے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ راستے میں بیٹھے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کے نام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، نظر نیچی رکھنا۔ کیا ہے؟ نظر نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کی دعوت دینا، اور برائی سے منع کرنا۔ ظاہر سی بات ہے نظریں بہکے گی اور پھر ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوگی۔ الزام تراشی کے حوالے سے خاص طور پر چند حدیثیں اور بھی سماعت فرما لیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے۔ توجہ چاہوں گا، بہت سارے لوگ الزام لگاتے تھے، غصے میں آیا تو الزام لگا دیا، چوری کا، زنا کا، شراب، کچھ بھی الزام لگا دیتے ہیں۔ سنیے، مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر اس وقت تک روکے رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات کو ثابت نہ کر دے۔ جو جہنم کے پر جو پل کا راستہ گیا نا، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، سب کو اس پر گزرنا ہے نا، اللہ تعالیٰ بیچ راستے میں اس کو روکے رکھے گا تب تک جب تک کہ وہ اس الزام کو عائد نہ کرے، ثابت نہ کرے۔ سوچئے، الزام لگانا بہت آسان ہے نا، ثابت کرنا کتنا بڑا ہے۔ سنیے ایک اور ہوتی، سنیے، اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں، کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جو اس میں نہیں ہے، تاکہ اس کے ذریعے اس کو عیب زدہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں قید کر دے گا یہاں تک کہ وہ اس کے بارے میں اپنی کہی ہوئی بات ثابت کر دے۔
تب تک وہ جہنم میں رہے گا جب تک کہ وہ اس بات کو ثابت کر دے کہ تو نے فلاں پر الزام لگایا تھا نا، ثابت کر. وہاں کیا ثابت کرے گا وہ؟ وہاں کون سے گواہ کو لائے گا وہ؟ تو اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ بہتان تراشی سے، کسی پر الزام لگانے سے اپنے آپ کو بچائے. اور ایک حدیث پاک سن لیں. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں کسی مسلمان مرد کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جاتی ہو، ایسی جگہ جس نے اس کی مدد نہ کی، یعنی خاموش رہا. اب میرے سامنے کسی کی بے عزتی ہو رہی ہے، اس کو لوگ ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں، ویسے جگہ اگر کوئی آدمی خاموش رہا، روکنے کی کوشش نہیں کیا اور منع نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ وہاں اس کی مدد نہیں کرے گا جہاں اسے پسند ہو کہ اس کی مدد کی جائے. ہے نا، یہ چاہتا ہے کہ یہاں میری مدد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وہاں اس کی مدد نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہاں اس نے اس کی مدد نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. اور سنیے، اور جو شخص ایسے موقع پر کسی مسلمان مرد کی مدد کرے گا جہاں اس کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اس کی مدد فرمائے گا جہاں اسے محبوب ہے کہ مدد کی جائے. اگر اس نے روک دیا تو اللہ تعالیٰ وہ جہاں چاہے گا اس کی مدد فرمائے گا. تو آج ہم لوگ تماشا دیکھتے رہتے ہیں، کوئی لڑ رہا ہے لڑنے دو، کسی کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اڑانے دو، اپنے کو کیا غرض ہے، اپنے کو کیا اس سے مطلب ہے. حالانکہ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، من را منکم منکرن فلیغیروا بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک هو اضعف الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے، ڈر ہے، جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، زبان سے منع کرے. زبان سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں برا جانے کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں. یہ ایمان کا سب سے کمزور اور ادنا درجہ ہے. آج لوگوں کی عزت اچالی جاتی ہے، ہم روکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. لوگوں پر الزام لگایا جاتا ہے، ہم روکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ یا تو اس سے ہم خود مزہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں یا خود اس میں شریک ہونے کی ہم کوشش کرتے ہیں. تو کسی پر الزام لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہاں پر اور بھی بہت سارے واقعات اور احادیث موجود ہیں، بس میں انہی باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ پیغام لے کر کے جائیں. ہماری ماں، نبی کی پیاری بیوی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب مدینے کے منافقین نے الزام لگایا، بہتان لگایا اور ان کے بارے میں برا بلا کہا، تو اللہ پاک نے سورہ نور میں کئی آیتوں کو نازل کر کے ان کی پاک دامنی کو بیان فرمایا ہے. ہمارے نبی کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ پاک دامن تھی، پورا گھرانہ پاک دامن تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بارگاہ کی برکتیں ہمیں اور آپ کو سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہم تمامی لوگوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.